السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ لرننگ اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز اسٹوڈنٹ، آج جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ نمبر 3 ایثار کے بارے میں ہے، اور اردو کی کتاب ہے جماعت نحم، موضوع نمبر 3 ایثار۔ یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق نمبر 1، اس میں موضوع نمبر 3 ہے۔ مطلب جو عنوان ہے، جو انہوں نے ٹاپک دی ہے، تو اس میں نمبر 3 ٹاپک ہے، تو وہ ہے ایثار سے متعلق۔ ایثار کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ ایثار کسے کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ایک ہوتا ہے احسان، کہ آپ کسی کو کوئی چیز دو، مطلب آپ کے ساتھ اضافی ہوں اور آپ سے کوئی مانگے تو آپ اس کو دے دیں، اس کو کہتے ہیں احسان۔ اور ایثار کہتے ہیں، اس سے تھوڑا آگے وقف ہے، وصف ہے، کہ انسان کے پاس چیز ایک ہے اور وہ اس کو خود اس کی اپنی ضرورت ہے، اور کوئی اور آ کے اس سے وہ چیز مانگ لے تو اس کو کہتے ہیں، اور آپ اس کو وہ چیز دے دیں تو اس کو کہتے ہیں ایثار۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 100 روپے ہیں اور وہ اس کو خود اس کو ضرورت ہے اس پیسوں کی، اور اتنے میں کوئی دوسرا شخص آتا ہے، وہ اس سے پیسے مانگتا ہے اور وہ پیسے دوسرے بندے کو دے دے، تو اس کو کہتے ہیں ایثار۔ تو یہ احسان سے تھوڑا آگے درجہ ہے۔ تو ایثار کہتے ہیں قربانی کو، عام الفاظ میں ایثار قربانی کو کہتے ہیں، لیکن اس میں قربانی کا یہی تذکرہ ہے کہ انسان اپنی چیز دوسروں کو دے دے۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات، تو اخلاق جمع ہے خلق کا، اخلاق جمع خلق کا، اور وہ عادات میں جو وصف، اور عادات جمع ہے عادت کی، صحیح ہے۔ اور وصف کہتے ہیں خوبی کو، وصف کہتے ہیں خوبی کو، میں نے یہاں پہ بھی انڈر لکھا ہوا ہے صفت خوبی، کہ انسان کی جو صفت ہے اس کو وصف بولتے ہیں۔ تو آپ کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر آثار، اس کی جمع آثار ہے، اور کا ہر موقع مواقع پر نظر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو سب سے بڑی خوبی تھی اور جو ہر جگہ نظر آتی تھی، تو وہ ایثار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، بے انتہا بہت زیادہ، یہاں پہ میں نے معنی لکھا ہے بہت زیادہ، صحیح ہے۔ تو بہت زیادہ محبت تھی، اور ان میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس قدر عزیز تھی، بہت زیادہ ان سے محبت تھی، تو کہ جب آپ تشریف لاتی تو فرط محبت کی وجہ سے، میں نے یہاں پہ معنی لکھا ہے فرط محبت کی وجہ سے کڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، چوم لیتے، اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تاہم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسرت اور تنگ دستی، عسرت کہتے ہیں غربت کو، میں نے وہاں معنی بھی لکھا ہے، عسرت کہتے ہیں غربت کو، صحیح ہے۔ تو عسرت اور تنگ دستی، تنگ کہتے ہیں تنگ و دست کہتے ہیں ہاتھ کو، مطلب انسان کی غریبی میں یا فقر و فاقہ میں جو ہے نا، وہ صورتحال کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خادم مذکر ہے، خادمہ مؤنث، خود چکی پیستی، آٹا وغیرہ وہ نکالتی، اس سے خود ہی پانی کا مشکیزہ بھر کر لاتی، مشکیزہ وہ تھیلا ہوتا ہے چمڑے کا، اس میں پانی لے کر آتے ہیں، چکی پیستے ہتھیلی ایک اور ہتھیلیاں زیادہ تو گھس گئی تھی، اور مشق کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے۔ نیل نشان کو کہتے ہیں، میں نے وہاں پہ نیل نشانات کو کہتے ہیں، تو ان کے جسم مبارک پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک دن خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی، ایک دفعہ ان کی خدمت میں گئی، خود پاس حیا سے عرض حال، پاس حیا کی وجہ سے عرض حال، کچھ عرض مطلب اپنا وہ جو حال تھا وہ عرض نہ کر سکی۔ جب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے حال عرض کیا، جس مقصد کے لیے آپ گئی تھی، تو آپ نے کچھ نہ کہا، آپ چپ رہی، تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے وہ بات بتا دی کہ ہم اس غرض سے آئے ہیں، اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں سے جو کنیزیں
کنیز خادمہ لونڈی کو کہتے ہیں. تو جو لونڈی یا جو غلام جو وہاں سے آئی ہے تو کنیز ایک کو کہتے ہیں. کنیزیں زیادہ آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے کہ ہمیں ایک کنیز ایک لونڈی جو ہے وہ خادمہ دے دیں تو اس سے ان کے کام میں آسانی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہ ہوا ہے. مطلب اصحاب صفہ ایک مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا, مطلب ایک اونچی جگہ تھی. وہاں پہ صحابہ کرام جو غریب ہوتے تھے, جو غریب صحابہ مطلب ان کے گھر وہاں پہ نہیں ہوتے تھے مدینہ میں, تو وہ وہاں آ کر بیٹھتے اور دین کا علم سیکھتے سکھاتے, تو ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. تو اصحاب صفہ کا انتظام نہ ہوا ہے اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا بندوبست نہ ہو جائے میں کسی اور طرف توجہ نہیں کر سکتا. یہ ان کا حال تھا کہ جب تک جو ہے نا دوسرے لوگوں کا بندوبست نہ کیا ہوں تو وہ اپنے گھر میں اور اپنی عزیز بیٹی کو بھی جو ہے نا وہ کچھ نہیں دے سکتے. یعنی اپنی بیٹی کے تکلیف کو برداشت کر لیا لیکن جو ہے دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے. تو یہ ٹاپک تھا ایثار کا, اور یہ الفاظ معنی یہاں پہ میں نے اس کو الگ لکھا ہے. آپ ذرا ایک نظر دیں کہ وصف کہتے ہیں خوبی کو, ایثار قربانی کو, بے انتہا بہت زیادہ, فرق محبت کی وجہ سے بوسہ دیتے چومنا, اسرت کہتے ہیں غربت کو, میل پر جانا نشانات, اور پاس حیا کی وجہ سے. تو یہ ہو گیا. اب آتے ہیں اس میں سے میں نے 2-3 سوال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ٹاپک کے آخر میں پھر اس میں سے ہم سوال نکالیں گے. تو یہ سوالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمایاں وصف کیا تھا. تو اس کا جواب یہاں پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا. یہاں تک آپ کا جواب ہو گیا. پھر نمبر 2, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا سے محبت کا حال بیان کریں کہ آپ کتنا جو ہے نا ان سے محبت کرتے تھے. تو یہاں پہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اس قدر عزیز تھی کہ جب آتی تو فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے, پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. تو یہ یہاں سے یہاں تک آپ کا دوسرا جواب ہی ہو گیا, اور یہ پہلے سوال کا جواب یہاں سے یہاں تک. پھر نمبر 3, آپ کی ایثار و قربانی کا کوئی واقعہ تحریر کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایثار و قربانی کا جو واقعہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں تک ہوگا, یہ ان کا وہ واقعہ ہو جائے گا. اور اگر سوال نمبر 4 ہم اس میں ایڈ کریں تو سوال نمبر 4 یہ ہوگا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اسرت و تندرستی کا حال بیان کرے. میں نے اس طرح لکھا ہے, شاید اس سے الگ بھی آ سکتا ہے. تو وہ یہ ہو جائے گا کہ فاطمہ الزہرا کی اسرت تندرستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی, خود چکی پیستی, خود ہی پانی کا مشکیزہ بھر لاتی. چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھی اور مشق کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئی تھی. تو یہاں تک کہ آپ کا چوتھا جواب ہو جائے گا. تو یہ تھا آج کا جو ہے نا موضوع ٹاپک. تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں, اور پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو پھر کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے نا اپنا کمنٹ دیں. اور آپ کو اگر یہ سوالات یا یہ طریقہ اچھا لگا تو تب بھی ہمیں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.